السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ملک میں اقتصادی اور سیاسی استحکام کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے متعلق تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ شہباز شریف نے قوم سے غزہ اور لبنان کے لیے وزیر اعظم کے امدادی فنڈ میں دل کھول کر عطیات دینے کی اپیل کی ہے۔ وزیر داخلہ نے دوسرے ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ آج استنبول میں ساہا ایکسپو کا افتتاح کیا۔ صنعتوں کے وزیر کل ریاض میں شروع ہونے والے کئی فریقی صنعتی پالیسی فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے SIFC کی اعانت سے اس سال 2600 سے زیادہ نئی کمپنیوں کا اندراج کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج شہدائے بیج بہاڑا کی 31ویں برسی منائی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ ٹیکسٹائل اور چمڑے کی 5ویں بین الاقوامی نمائش کل کراچی میں شروع ہوگی۔ عمان میں مردوں کے T20 ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ میں کل پاکستان شاہینز کا مقابلہ متحدہ عرب امارات سے ہوگا۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی جانب سے 2/3 اکثریت سے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری اقتصادی اور سیاسی استحکام اور ملک کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو قانونی معاملات میں درپیش تاخیر پر روشنی ڈالی اور یقین ظاہر کیا کہ آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچوں کے قیام سے لوگوں کو فوری انصاف کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئینی ترمیم میثاق جمہوریت کے ویژن کی تکمیل بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ تفصیلی مشاورت کے بعد آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی گئی۔ یقیناً اس طریقے سے عام آدمی کو جس کے قانونی معاملات عدالتوں میں سالہ سال سے لٹکے ہوئے ہیں اس کو انصاف نہیں ملتا، خاص طور پر جو وسائل نہیں رکھتا، جس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے جس میں کانسٹیٹیوشن بینچ کی تشکیل دی گئی ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو اس حوالے سے یقیناً آسانی حاصل ہوگی اور ان کے معاملات جلد طے ہونے کی بڑی قوی امید ہے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں SCO سربراہان حکومت کانفرنس کے کامیاب انعقاد کو اجاگر کرتے ہوئے اس حوالے سے دفتر خارجہ، وزارت اطلاعات و نشریات، وزارت داخلہ، مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور CDA کے کردار کو بھی سراہا۔ شہباز شریف نے معاشی صورتحال میں بتدریج بہتری پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مہنگائی کی شرح 6.9% تک کم ہوئی ہے، جبکہ پالیسی ریٹ میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے اور اس میں مزید کمی آنے کی توقع ہے۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے وحشیانہ مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے فوری جنگ بندی اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام بند کروانے پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ غزہ اور لبنان کے عوام کے لیے امداد کی فراہمی کے لیے ایک جامع پروگرام تیار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز پر گہری تشویش ظاہر کی ہے اور اس حوالے سے رپورٹ طلب کی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ایک جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ وفاقی حکومت نے وزارت صحت کی سفارش پر فارمیسی کونسل آف پاکستان کی تنظیم نو کی بھی منظوری دی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ تاریخی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے حوالے سے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چاروں آزاد ارکان نے اپنی مرضی سے اور کسی دباؤ کے بغیر ووٹ ڈالے ہیں۔
جلد بازی کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات پر تقریباً 2 ماہ صرف کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی مذاکراتی عمل میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت مجموعی ایک متفقہ دستاویز ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی اندرونی انتشار کا شکار ہے اور اسے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے اپنے اندرونی معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان کی نامزدگی کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج رات منعقد ہوگا۔ آج اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے اجلاس میں 12 میں سے 9 کمیٹی ارکان نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگلے چیف جسٹس پاکستان کی نامزدگی کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر قوم بالخصوص صاحب ثروت افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ اور لبنان کے لیے وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں بڑھ چڑھ کر عطیات دیں۔ انہوں نے غزہ اور لبنان کے لیے پاکستان سے بھیجی جانے والی امداد کے حوالے سے اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سمیت عوام کو فلسطینیوں اور لبنان کے عوام کی امداد کے لیے حکومت سے تعاون کرنا چاہیے۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ غزہ اور لبنان کے لیے وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ کے حوالے سے بھرپور آگہی مہم چلائی جائے۔ وزیر اعظم نے فوری طور پر انسانی بنیاد پر امدادی سامان کے 2 جہاز بھی لبنان اور غزہ بھیجنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ فضائی ذریعے کے علاوہ ٹرکوں کے ذریعے بھی امدادی اشیاء بھیجی جائیں۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ غیر سرکاری تنظیمیں جو غزہ اور لبنان کے متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیجنا چاہتی ہیں انہیں حکومت کی جانب سے سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھارت میں تیار کردہ نشہ آور گولیوں اور منشیات کی بڑی مقدار میں اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنانے پر پاک بحریہ کو سراہا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاک بحریہ کے افسران اور اہلکار پاکستانی سمندری سرحدوں کی حفاظت اور خطے میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام میں مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج استنبول میں دیگر ممالک کے نمائندوں کے ہمراہ ساحہ نمائش 2024 کا افتتاح کیا۔ نمائش میں آمد پر ترک حکام نے محسن نقوی کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر داخلہ نے ترک جنرل سٹاف کے سربراہ جنرل میٹن گورک سے ملاقات کی اور نمائش کے کامیاب انعقاد پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ محسن نقوی نے پاکستانی سٹالز کا بھی جائزہ لیا اور وہاں رکھی گئی اشیاء کو سراہا۔ اس سے قبل ترکیہ پہنچنے پر ترکیہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر یوسف جنید، ترکیہ کی وزارت داخلہ کے ڈائریکٹر جنرل محمد لائد اور اعلیٰ سرکاری حکام کی جانب سے محسن نقوی کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ اپنے دورے کے دوران وزیر داخلہ ترک کابینہ کے وزراء اور مرکزی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ 2 روزہ کثیر جہتی صنعتی پالیسی فورم کل ریاض میں شروع ہوگا۔ صنعت و پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین فورم میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر سعودی حکام کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر مملکت انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ ٹیلی کام کے شعبے میں کام کرنے والوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تکنیکی تربیت بہت ضروری ہے۔ وہ ایشیا پیسیفک نیٹ ورک انفارمیشن سینٹر سنگاپور کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جیا رونگ لو سے گفتگو کر رہی تھیں، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ٹیلی کام کے شعبے کی استعداد کار بڑھانے کے حوالے سے 2 طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سی ای او نے وزیر مملکت کو ایپنک کی کارکردگی کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایپنک ٹیلی کام کے شعبے کی نیٹ ورکنگ کے حوالے سے تربیتی پروگرام شروع کرنا چاہتا ہے۔ ملاقات میں ٹیلی کام آپریٹرز کی تربیت کے لیے ایک جامع منصوبہ شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ادھر جرمنی کے لیے پاکستان کے سفیر ثقلین سعیدہ نے بھی وزیر مملکت شزا فاطمہ خواجہ سے ملاقات کی۔ پاکستان اور جرمنی کے درمیان آئی ٹی اور مواصلات کے شعبوں میں تعلقات اور جرمنی میں پاکستانی آئی ٹی کمپنیوں کے لیے سہولیات کی فراہمی کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ سینٹ کا مختصر اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا، جس کی صدارت پریزائڈنگ آفیسر عرفان الحق صدیقی نے کی۔ اجلاس کے آغاز میں کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی پر اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی صدارت میں پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ نے سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم اور کھیلتا پنجاب گیمز 2024 سمیت اہم پروگراموں کی منظوری دی۔ اجلاس میں 2200 ہندو اور سکھ خاندانوں کو مذہبی تقریبات کے لیے جذبہ خیر سگالی کے تحت 10,000 روپے کے تہنیتی کارڈ دینے کا
फैसला किया गया। हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के नए शुरू किए गए पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी हैं। प्रोग्राम में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि गरीब खानदान की कोई भी बेटी माली मजबूरी की वजह से गैर शादीशुदा न रहे। नादार और मुस्तहिक खानदान इस प्रोग्राम के तहत वेबसाइट cmp.punjab.gov.pk पर या सोशल वेलफेयर के करीबी दफ्तर में जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। इस इक़दाम के जरिए शादी की तकरीब में दोनों तरफ से 20-20 मेहमानों की तवाज़ो हुकूमत की तरफ से की जाएगी, जबकि ATM के जरिए दुल्हन को 1 लाख रुपये की सलामी भी दी जाएगी। इस इक़दाम के तहत ज़रूरी फर्नीचर, कपड़े और दीगर अशिया भी फराहम किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए हेल्पलाइन नंबर 1312 यानी 1312 पर भी राब्ता किया जा सकता है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख़ी और सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात हैं जो वक्त के साथ साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। उन्होंने ये बात ईरान के कौंसल जनरल हसन नौरीन और नायब कौंसल जनरल अली खुसरो से गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने आज कराची में उनसे मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, तजारत का फ़रोग़ और दो तरफ़ा दिलचस्पी के दीगर मामलात ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला ने दोनों मुल्कों के दरमियान $2 अरब की मौजूदा तजारत को $3 अरब तक बढ़ाने पर जोर दिया। सैयद मुराद अली शाह ने सिंध से ईरान को गोश्त और फल बरामद करने, बिलखुसूस लाड़काना से आमों और अमरूदों की बरामद की तजवीज़ पेश की। फरीक़ैन ने कराची से चाबिहार तक फेरी सर्विस शुरू करने पर भी बातचीत की, जिससे आज़मीन और तलबा को सहूलत होगी। सिंध के इत्तलात और ट्रांसपोर्ट के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत कराची में डबल डेकर बसें चलाने के मंसूबे पर काम कर रही है। कराची में महकमे ट्रांसपोर्ट के एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदेगी। सूबाई वज़ीर ने मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और दूसरे मुताल्लिक़ा महकमों को हिदायत की कि बसों की खरीदारी का अमल तेज़ किया जाए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरज़्म है और सिंध हुकूमत का ये इक़दाम शहरियों को सस्ता और आरामदेह सफ़र फराहम करने के लिए नुमायां किरदार अदा करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के आला तालीम के रेगुलेटरी इदारे ने ज़ाब्ते के मुकर्ररा मेयार पर पूरा उतरने में नाकामी पर जिनाह मेडिकल कॉलेज पेशावर में MBBS में नए दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी है। आज पेशावर में जारी होने वाली खुसूसी एलानिया के मुताबिक कॉलेज ने निजी तालीमी इदारों के अंदराज और कारकर्दगी के बारे में खैबर पख्तूनख्वा ऑर्डिनेंस 2001 और हीरा रेगुलेशंस 2006 के तहत कई दफ़ात की खिलाफ वर्जी की है। पाक फौज और स्पेशल कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने गिलगित बल्तिस्तान के वादी दरेल में एक फ्रीलांसिंग मरकज़ कायम किया है। ये फ्रीलांसिंग मरकज़ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में कायम किया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल्लाह ने पाक फौज के इस इक़दाम की तारीफ करते हुए कहा कि इससे बच्चे ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे। उन्होंने कहा कि इससे तलबा को अपने मंसूबे कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ करवाने में मदद मिलेगी। महकमा मौसमियात ने आने वाले 2 हफ्तों के दौरान मजीद डेंगू केसेस के हवाले से खबरदार करते हुए कहा है कि मौजूदा माहौलियाती अवामिल इस वायरस के फैलने के लिए साजगार फ़ज़ा फराहम करते हैं। आज जारी होने वाले प्रेस रिलीज में महकमा मौसमियात ने कहा कि नवंबर में डेंगू बुखार के केसेस में कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने तमाम फरीकों बशमूल कौमी सेहत के इदारों, डेंगू कंट्रोल मराकज़ पर जोर दिया कि वो बीमारी के असरात कम करने के लिए एहतियाती इक़दामात यकीनी बनाएं। महकमा मौसमियात ने अपनी वेबसाइट pmd.gov.pk पर इस हवाले से ताज़ा तरीन इत्तलात और रहनुमा उसूलों से आगाह रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। माहिरीन सेहत ने भी आवाम को हिदायत की कि वो मुहतात रहें और मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए ज़रूरी इक़दामात करें। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की आज 60वीं बरसी मनाई गई। तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ से। दुनिया में और मुल्क भी हैं, लेकिन उनमें और पाकिस्तान में ये फ़र्क है कि पाकिस्तान एक मुल्क होने के अलावा एक पैगाम भी, हुकूमत मुस्लिमीन का पैगाम, हुकूमत आलम का पैगाम, हुकूमत आम का पैगाम। ये आवाज थी पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल और दूसरे वजीर आजम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जद्दोजहद आज़ादी के मुमताज रहनुमा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथी थे, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानियों में शुमार होते थे। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया से आला तालीम हासिल की और फिर सियासी मैदान में दाखिल हुए।
وہ مجلس دستور ساز بنگال کے رکن اور متحدہ بنگال کے وزیر تعلیم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کے مناصب پر فائز رہے۔ سن 1937 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ سن 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد انہیں پاکستان کا گورنر جنرل منتخب کیا گیا۔ سن 1951 میں جب لیاقت علی خان شہید ہوئے تو پاکستان کے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے۔ سن 1953 میں گورنر جنرل غلام محمد نے انہیں برطرف کر دیا، جس کے بعد وہ دل برداشتہ ہو کر سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ سن 1963 میں ایک مرتبہ پھر سیاست کے میدان میں متحرک ہوئے۔ سن 1965 کے صدارتی انتخابات کے لیے فاطمہ جناح کو امیدوار بنانے کی کوشش کی اور کامیاب رہے۔ ابھی یہ صدارتی مہم جاری تھی کہ 22 اکتوبر سن 1964 کو حرکت قلب بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج بیج بہاڑا کے شہداء کی 31ویں برسی منائی گئی۔ 1993 میں آج کے روز ضلع اسلام آباد کے علاقے بیج بہاڑا میں 50 سے زیادہ معصوم کشمیری شہید ہو گئے تھے جب بھارت کی سرحدی افواج نے سری نگر میں حضرت بل کے مزار کے محاصرے کے خلاف مظاہرہ کرنے والے پرامن مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے بیج بہاڑا کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس واقعے سمیت وادی میں قابض بھارتی افواج کے کشمیریوں پر کیے جانے والے مظالم کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس دوران متعدد بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج، کاؤنٹر انٹیلیجنس یونٹ اور بدنامی زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کے اہلکاروں نے سری نگر، گاندربل، پلوامہ، اسلام آباد، بڈگام اور کلگام ضلعوں میں چھاپے مارے ہیں۔ امریکہ نے بھارت سے کہا ہے کہ سکھ رہنما کے قتل کے منصوبے سے متعلق مقدمے میں جلد احتساب کیا جائے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹر نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو واضح لفظوں میں بتا دیا ہے کہ وہ بامقصد احتساب ہونے تک مطمئن نہیں ہوگا۔ یہ بیان تب دیا گیا ہے جب امریکی محکمہ انصاف کو بھارت کے خفیہ ادارے کے ایک عہدیدار گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کے ناکام منصوبے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کا علم ہوا، جو امریکہ اور کینیڈا کی دوہری شہریت رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ نیو یارک میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سربراہ نے شمالی غزہ میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کا ہر موقع پر تحفظ کیا جانا چاہیے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں۔ ادھر سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں اقوام متحدہ کے ریلیف رابطہ آفس نے اسرائیلی حکام پر زور دیا کہ وہ شمالی غزہ میں ملبے تلے دبے شہریوں کو بچانے کے لیے فوری رسائی فراہم کرے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ عمان میں جاری T20 ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ میں کل پاکستان شاہینز کا مقابلہ متحدہ عرب امارات سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 2 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان شاہینز نے عمان کی ٹیم کو 74 رن سے شکست دی تھی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ جمعرات کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے 8ویں ایڈیشن T20 بلائنڈ کرکٹ سپر لیگ 2024-25 کا آج بہاولپور میں آغاز ہو گیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ ملک بھر سے تعلق رکھنے والے بصارت سے محروم کرکٹ کے کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم کا کردار ادا کرے گا۔ بلائنڈ کرکٹ کے بہترین کھلاڑیوں پر مشتمل 4 صوبوں سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی ٹیمیں ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گی۔ ٹورنامنٹ رواں ماہ کی 28 تاریخ تک جاری رہے گا۔ برٹش کونسل اور اسلام آباد کالج فار بوائز کے طلباء کے درمیان کرکٹ میچ کل کھیلا جائے گا۔ میچ کل صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ میچ کا اہتمام وفاقی وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ یہ روایت 4 دہائیوں کے بعد دوبارہ بحال ہوئی ہے۔
پاکستان اگلے ماہ کی 24 تاریخ سے ساؤتھ ایشین کراس کنٹری ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ یہ چیمپئن شپ اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ اس بڑے ایونٹ کے انعقاد کے لیے تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ ایونٹ میں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھارت، مالدیپ، نیپال اور بھوٹان سے کھلاڑی شرکت کریں گے۔ پاکستان کے رمیز ابراہیم نے امریکی ریاست لاس ویگس میں ہونے والے مسٹر یونیورس باڈی بلڈنگ 2024 کے مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ مقابلے کا اہتمام ورلڈ فٹنس فیڈریشن کی جانب سے کیا گیا۔ پاکستانی باڈی بلڈرز کے علاوہ دیگر 44 ملکوں نے مقابلے میں حصہ لیا۔ رمیز ابراہیم کو مینز فزیک کیٹیگری میں پرو کارڈ بھی دیا گیا۔ رمیز نے 2022 میں تھائی لینڈ میں 3 عالمی اعزازات حاصل کیے تھے۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی باڈی بلڈر ہیں۔ 7ویں کراچی پورٹ ٹرسٹ قومی مینز سافٹ بال چیمپئن شپ کل سے کراچی میں شروع ہوگی۔ یہ ٹورنامنٹ سافٹ بال فیڈریشن آف پاکستان اور سندھ سافٹ بال ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ ٹورنامنٹ میں پاک فوج، وابدہ پولیس، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور میزبان سندھ کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ ملبوسات اور چمڑے کی 5ویں بین الاقوامی نمائش کل ایکسپو سینٹر کراچی میں شروع ہوگی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے فہیم الرحمان سے۔ ایکسپو 2024 کا اہتمام ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ نمائش کا مقصد ملکی ٹیکسٹائل اور چمڑے کی صنعتوں کو فروغ دینا ہے۔ نمائش میں یورپ، افریقہ، جنوبی افریقہ، چین سمیت دنیا بھر کے 400 سے زائد مندوبین شرکت کریں گے، جبکہ 250 کے قریب نمائش کنندگان اپنی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کریں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے رواں سال سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 2617 نئی کمپنیوں کا اندراج کیا ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 6% زیادہ ہے۔ اس کے نتیجے میں نئی رجسٹرڈ شدہ کمپنیوں کی تعداد 2,31,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ 61 نئی کمپنیوں کی جانب سے غیر ملکی سرمایہ کاری کی گئی اور چین 43 کمپنیوں کے ساتھ سب سے بڑا سرمایہ کار رہا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس&پی 100 انڈیکس 409 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 86,466 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $277.60 اور قیمت فروخت $278.01۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ $361.07 اور $361.72۔ یورو $300.56 اور $301.10۔ سعودی ریال قیمت خرید $73.97 اور قیمت فروخت $74.10۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,44,646 روپے رہی۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پاکستان میں جمہوریہ کوریا کے سفارت خانے اور وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام کوریا ویک 2024 کا باقاعدہ آغاز اسلام آباد میں ہو گیا ہے۔ اس ہفتے کی خاص تقریبات میں ثقافتی قومی یوم تاسیس اور یوم مسلح افواج کا استقبالیہ، کوریا پاکستان ثقافتی میلہ، کوریا پاکستان فلمی میلہ اور کوریائی سفیر کی 17ویں سینئر نیشنل کیڈٹ تائیکوانڈو چیمپئن شپ شامل ہیں۔ معروف شاعر، مصنف، ماہر تعلیم ڈاکٹر اسلم انصاری آج ملتان میں انتقال کر گئے۔ سالانہ ثقافتی لوک میلہ اگلے ماہ کی 8 سے 17 تاریخ تک لوک ورثہ اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ یہ میلہ ہر سال تمام صوبوں کے ثقافتی شعبوں کے تعاون سے منعقد کیا جاتا ہے، جس میں فن کے شائقین کے لیے متنوع ثقافتی تفریحی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ملک بھر سے فنکاروں اور سیاحوں کی بڑی تعداد میلے میں شرکت کرے گی۔ اس سال لوک میلے کی گولڈن جوبلی تقریبات بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کئی نئے پروگرام بھی میلے کا حصہ ہوں گے۔ میلے میں پاکستان کے مقامی لوک ورثے کو فروغ دیا جاتا ہے۔ قومی رواداری کو مضبوط بناتے ہوئے میلہ پاکستان کی تمام اکائیوں میں اتفاق و اتحاد اور جگانگت کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ میلہ لوک فنکاروں اور موسیقاروں کے لیے اپنی صلاحیتوں کو قومی سطح پر پیش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ صوبائی ثقافتی پیویلین کا کام کرتے ہوئے دستکار، بین الاقوامی ثقافتی پیویلین، یوتھ کلچرل پیویلین، لوک رقص، پپٹ شو، سٹالز اور بہت سی دیگر ثقافتی سرگرمیاں میلے کا حصہ ہوتی ہیں۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سائنسدانوں نے ایک ایسا پودا تیار کیا ہے جو ماحول کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔
یہ پودا بینگمنٹن یونیورسٹی آف امریکہ کی تخلیق ہے۔ سائنسدانوں نے یہ پودا 5 حیاتیاتی شمسی سیلز کی مدد سے تیار کیا ہے، تاہم فی الوقت یہ پودا صرف ایک تخیلاتی نمونہ ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مستقبل میں یہ پودا روایتی پودوں کی نسبت زیادہ مؤثر ثابت ہوگا اور عمومی پودوں سے زیادہ بہتر انداز میں فضائی آلودگی کو کم کر سکے گا۔ میٹا ایک ایسا طریقہ کار تیار کر رہا ہے جس سے بند اکاؤنٹس کو آسانی اور تیزی سے دوبارہ کھولا جا سکے گا، جو اس وقت ایک پیچیدہ عمل ہے اور اس پر بہت وقت صرف ہوتا ہے۔ کمپنی کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق چہروں کو پہچاننے والے آلات کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ آلات اکاؤنٹس دوبارہ کھولنے کے علاوہ انہیں دھوکہ دہی سے محفوظ بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ ان آلات کو ڈیزائن کرنے کا مقصد صارفین کے لیے محفوظ انداز میں اپنی شناخت کو ثابت کرنا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع جزء ابرآلود، جبکہ پشاور سمیت کوہاٹ، کرک، ہنگو، نوشہرہ اور گردنواں میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پٹوہار میں مطلع ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت حیدرآباد، میرپور خاص، لسبیلا، سبی اور شہید بنظیر آباد میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 31، مری 20، لاہور 33، کراچی 38، پشاور 30، کوئٹہ 28، مظفر آباد 29، گلگت 28، کردو 21، سری نگر 25، جموں 30، لئی 15، پلوامہ 24، اننت ناگ 25 اور شوپیاں میں بھی 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ملک میں اقتصادی اور سیاسی استحکام کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے متعلق تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ شہباز شریف نے قوم سے غزہ اور لبنان کے لیے وزیر اعظم کے امدادی فنڈ میں دل کھول کر عطیات دینے کی اپیل کی ہے۔ وزیر داخلہ نے دوسرے ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ آج استنبول میں ساہا ایکسپو کا افتتاح کیا۔ صنعتوں کے وزیر کل ریاض میں شروع ہونے والے کئی فریقی صنعتی پالیسی فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج شہدائے بیج بہاڑا کی 31ویں برسی منائی گئی۔ اور عمان میں مردوں کے T20 ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ میں کل پاکستان شاہینز کا مقابلہ متحدہ عرب امارات سے ہوگا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔